ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو بہت مبارک آپ کو، آج آپ لاکھوں پاکستانی شادی شدہ جو مرد ہیں ان کے لیے قابل رشک بنے ہوئے ہیں، اور ہماری جو نئی بھابھی ہیں آپ دونوں کے لیے نیک تمنائیں، نیک خواہشات ہماری۔ ڈاکٹر صاحب آپ تبدیلی کی بات کیا کرتے تھے مارچ سے پہلے، یہ تبدیلی تو آ گئی ہے لیکن یہ کیسے ڈاکٹر صاحب کر لیتے ہیں؟ یہ بہت شکریہ آپ کا۔ آپ نے فرمایا کہ قابل رشک جو ہے اس میں سے آپ رے نکالتے ہیں، قابل شک بھی ہیں کچھ لوگ تو وہ بھی بہت پریشان ہیں۔ لیکن یہ کہ دیکھیں میں نے شادی کی ہے، جی ہاں میں نے شادی کی ہے، میں نے اوروں کی طرح حرام رشتے نہیں رکھے ہیں، میں ہمیشہ حلال رشتوں پر یقین رکھتا ہوں، اور اس بات پر بھی یقین رکھتا ہوں کہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احیا ہو، اور یہ احیا اسی طرح ہوتا ہے کہ آپ معاشرے کو یہ بتا سکیں کہ آپ بھارت سے ہجرت کر کے ضرور آئیں، اچھی بات ہے، لیکن بھارت کی جو کلچر ہے یا ان کی جو تہذیب ہے اس کو اپنے اوپر حاوی نہ کریں۔ ہمارا دین ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ جی فَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو جب قرآن یہ کہہ رہا ہے، دین یہ کہہ رہا ہے، تو آپ شادی کریں اور طلاق کو فوقیت نہ دیں، خلا کو فوقیت نہ دیں۔ طلاق اور خلا اچھی چیز نہیں ہوتی، اگر کوئی لینا چاہتا ہے تو آپ روکیں بھی مت، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو شادی کرنے کو کہا ہے، آپ کو طلاق دینے کے لیے نہیں کہا۔ اسی طرح سے اگر کوئی پہلی بیوی کے بعد دوسری بیوی سے شادی نہیں مطلب دوسری بیوی نہیں لانا چاہتا، اگر اس کو کوئی پہلی بیوی سے ڈر ہے تو ڈر اور خوف کو نکالے، اللہ سے ڈرے، بیوی سے نہ ڈرے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ آپ نے ایک پروگرام میں فرمایا کہ 17 مارچ تک کوئی تبدیلی متوقع ہے، اور ہمارے شو میں ہی کہا تھا، اور کچھ نہ کچھ تیار ہو رہا ہے، یہ ذرا شاہ صاحب دکھا دیتے ہیں پہلے، دیکھ لیجئے آپ بھی سن لیں یاد دہانی کے لیے، ہمارے ویورز بھی دیکھ لیں پھر آگے بات کرتے ہیں۔ آج میں کوئی ڈبل مارچ تو نہیں ہو رہا؟ خوشخبری ہوگی، سارے دستور کے پاس میں کی فضا ہے، لگتا ہے کچھ پک رہا ہے۔ یہ جو کچھ پک رہا ہے اس میں مسالہ جات جو ہے وہ لذیذ مسالہ جات ہیں جو کہ شرارتی ہیں، کبھی ادھر ہو جاتے ہیں کبھی ادھر ہو جاتے ہیں، تو مسالہ جات کو مکمل کر کے ایک جگہ جمع کر کے کچھ لوگ ان کو تیار کر رہے ہیں۔ 17 مارچ خطرہ ہے۔ ارشاد صاحب، یہ ڈاکٹر صاحب، یہ آپ کی زندگی میں تو تبدیلی آ گئی، کیا ملک میں بھی واقعی تبدیلی آ رہی ہے یا 17 مارچ سے پہلے آ رہی ہے؟ کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ جی میں نے تو پی ٹی آئی کی حکومت آتی ہے اپنی زندگی میں تبدیلی لایا تھا، اس کے بعد دوبارہ تبدیلی لے کے آیا ہوں، تو میں تو بار بار پی ٹی آئی کو بھی یاد دلاتا رہتا ہوں کہ ہم تبدیلی کے لیے آئے ہیں، تبدیلی چاہیے ہمیں، اور تبدیلی ہونی چاہیے۔ نہیں، ابھی تو آپ نے تبدیلی تو خیر ابھی تو آپ نے ہوگی، مارچ میں کابینہ میں تبدیل ہوگی۔ ابھی تو آپ نے چوتھی کی بھی خوشخبری سنا دی نا، کہ چوتھی کی بھی گنجائش ہے۔ ہاں جی گنجائش تو لازمی ہے، آپ یقین دیکھیں ہمارا اسلام ہم سے 4 چیزوں سے محبت کرنا سکھاتا ہے۔ آپ کو میں نے پہلے بھی اچار کی بات کی تھی کہ اچار ہے، کچھ مسالہ جات پک رہے ہیں، کچھ مسالے ڈالے جا رہے ہیں، تو مسالے ہیں، مسالے تیار ہو چکے ہیں اور کافی کچھ تیار ہو چکا ہے۔ مارچ میں ایک تو کابینہ میں بڑی زبردست قسم کی ری شفلنگ ہے، اور وہ آپ کو نظر آئے گی، بہت زبردست قسم کی ہے، یعنی خان صاحب جو ہے وہ کابینہ میں بڑی اہم ترین تبدیلیاں لے کر آ رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہ ایک ایسا نظام آنا چاہیے نا ارشاد بھائی، کہ آپ بھی اتفاق کریں گے ایسا نظام ہو کہ جو نظام ملک اور قوم کو کچھ دے، کم از کم یعنی کچھ آپ فیصلے کر سکیں، کچھ ایسا نہ ہو کہ آپ کو ہر بار کسی نہ کسی فیصلے کے لیے آپ کو پارلیمنٹ کی طرف اس طرح جانا پڑ رہا ہے کہ لوگوں کو منا کے لا رہے کہ آپ آ جائیں، نہیں آ رہے تو کچھ لوگ بکھ رہے ہیں، کچھ لوگ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں، برائے فروخت کا کچھ لوگوں نے اپنے اوپر پوسٹر لگا رکھا ہے، تو کچھ ایسا نظام ہو کہ وہ نظام، میں اس کو شخصی نظام نہیں کہوں گا، یا میں اسے یکجہتی نظام نہیں کہوں گا، یا میں اسے ایسا نظام نہیں کہوں گا جو کسی شخص کے گرد گھومتا رہے، لیکن ہاں اس نظام کی ایک ایسی اہمیت ضرور ہو کہ فیصلے پارلیمان کرے، لیکن بہرحال ایک آدمی ایک ایسا ہونا چاہیے جو ذرا معمولات، خیالات، احساسات، تفکرات پر ذرا نگاہ رکھے کہ ہو کیا رہا ہے۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے، آپ کا مطلب ہے کہ صدارتی نظام پر آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کس نظام کی بات کر رہا ہوں۔ نہیں، آپ صدارتی نظام کی ہی بات، میرا خیال میں تو یہی سمجھ پایا ہوں کہ صدارتی نظام کی بات کر رہا ہوں، کہ لیکن کیا یہ مارچ میں آ جائے گا ملک میں صدارتی نظام؟ نہیں، ذرا تھوڑے مطلب یہ کہ میں اس نظام کی، خیر میں تو بات نہیں کر رہا، یہ آپ نے کہا ہے، لیکن میں تو ایک ایسے نظام کی بات کر رہا ہوں۔ آپ سمجھ گئے، اچھی بات ہے، آپ نے طور پہ سمجھا، لیکن یہ کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آ جائے گا یہ مارچ میں، تو کچھ لوگ ہوں گے جن کو ظاہر ہے کہ کچھ لوگ گرفتار ہونا چاہیے، کچھ لوگوں کو گرفتار ہونا چاہیے، ایسے کہ ان کی وجہ سے بہت پریشانیاں ہیں، بڑی پرابلمز ہیں، تو کچھ گرفتاریاں بھی نظر آتی ہیں مجھے مارچ میں۔ نہیں، کس کیمپ سے ڈاکٹر صاحب، کس کیمپ سے گرفتاریاں ہونی چاہیے؟ حکومتی کیمپ سے یا اپوزیشن کے کیمپ سے؟ یہ جو عدم اعتماد کی تحریک ہے ڈاکٹر صاحب،
عدم اعتماد نہیں، کی نہیں، تحریک کے نتیجے میں اس کا مطلب ہے کہ نظام چینج ہو جائے گا، یہ خان صاحب چینج نہیں ہو رہے، اور دوسرے گرفتاریاں جو ہوں گی اپوزیشن کی ہوں گی یا ان کے ساتھیوں کی بھی ہوں گی؟ دیکھیں بات یہ کہ جس نے بھی غلط کیا اس کی گرفتاری ہونی چاہیے. عمران خان نام ہے سچائی کا، عمران خان نام ہے کرپشن ختم کرنے کا، عمران خان نام ہے جو اس ملک میں ایک نئے نظام کو لے کر آنا چاہتا ہے. تو اگر کچھ لوگ ہیں کہیں پر بھی ہیں انہیں گرفتار ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کی، میں نہیں سمجھتا کہ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے عمران خان صاحب اعتماد کھو دیں گے. ان کو اعتماد حاصل ہے ایوان کا، لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے بعد ایک طریقہ کار ہوتا ہے نا، کیونکہ آپ اسپورٹس مین ہیں، وہ اسپورٹس مین تو اسپورٹس ورلڈ کپ جیتا تھا تو پھر کرکٹ چھوڑی تھی نا، پھر کرکٹ چھوڑی تھی نا، ورلڈ کپ ہار کے تو نہیں چھوڑی تھی نا، صحیح، ورلڈ کپ ہار کے تو نہیں چھوڑی تھی نا، ورلڈ کپ جیت کر چھوڑی تھی. تو تحریک عدم اعتماد کے بعد عمران خان صاحب کہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو مجھ پر عدم اعتماد لے کر آ رہے ہیں. میں دیکھیے آپ کو اعتماد کا ووٹ لے کر بھی دکھا دیا. ممکن ہے، یہ تو میں اپنے طور پر بتا رہا ہوں بھائی، میں جو اپنا جو کام کر چکا تھا کر لیا. اب یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی کہ میں ہمیشہ اعتماد کا ووٹ لیتا رہوں اور لوگ مجھ پر عدم اعتماد کرتے رہے. میں تو چھوڑتا ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ایک خیال ہے. تو مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کو ہاریں گے نہیں، اعتماد کا ووٹ لے کے، یعنی اعتماد کا ووٹ لے کے وزیر اعظم صاحب اقتدار چھوڑ سکتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے میں یعنی جیت کے چھوڑنا چاہتا ہوں اقتدار، ہار کے نہیں چھوڑنا چاہتا. دیکھیے آپ کو یاد ہوگا جو نواز شریف صاحب کے ساتھ معاملہ ہوا تھا، اور یہ 90 کی دہائی تھی، اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کا چیف جسٹس سے جھگڑا ہوا تھا. اس میں وحید کاکڑ صاحب سے بھی نہیں بنی تھی. تو اس کے بعد پھر انہوں نے اکثریت ہونے کے باوجود یہ کہا تھا کہ اب میں چھوڑتا ہوں اقتدار. اور پھر اس کے بعد وہ دوبارہ آ گئے تھے، 2/3 اکثریت سے آ گئے تھے. تو اس وقت انہوں نے چھوڑ دیا تھا. تو یہ دیکھیں سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں آپ سے جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ مجھے اپنی پانی کی لائن صحیح کرانی ہے، مجھے سیوریج کا کام کرانا ہے. اب میں سندھ حکومت کی طرف دیکھ رہا ہوں، تو سندھ حکومت چونکہ وفاق کے ساتھ نہیں ہے تو وہ کام نہیں کر کے دے رہی. کوئی اور حکومت وفاق کے ساتھ نہیں کام کرے. تو لوگ تو پریشان ہیں نا، لوگوں کو تو ان کی پریشانی سے ہمیں باہر نکالنا ہے. اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ایک ایسا نظام ہو کہ جو سب کے مسائل حل کرتا ہوا ہمیں دکھائی دے. ٹھیک ہے. یہ آپ کی جو سابقہ پارٹی ہے MQM، وہ لاہور تشریف لائے اور شہباز شریف صاحب سے بھی ملے اور 24 برادران سے بھی ملے، تو وہ بھی تبدیلی میں ان کا کردار ہوگا جو نئی تبدیلی آ رہی ہے؟ سر میری سابقہ پارٹی جو MQM تھی اس کے قائد الطاف حسین تھے. تو یہ تو میری سابقہ پارٹی نہیں ہے، یہ تو بہادر آباد ہے، MQM بہادر آباد. تو اس کے بارے میں تو میں یہی کہوں گا کہ ہاں، یہ ان کے بارے میں تو میں یہی کہوں گا کہ یہ ان کو کچھ لو دو کا مسئلہ ان کے ساتھ رہتا ہے. تو کچھ لے لو تو ہو جائیں گے، کچھ دے دو تو ہٹ جائیں گے. اب جو پرانی والی MQM تھی جو کہ حقیقتاً MQM تھی، اس میں بھی ایسی باتیں ہوتی تھی لیکن وہ رہتے ساتھ تھے، بدلتے نہیں تھے. یہ ساتھ ہی بدل لیتے ہیں. ٹھیک. اچھا، یہ آپ کی جو نیا رشتہ آپ نے جوڑا ہے جنوبی پنجاب سے جوڑا ہے، یہ قائد بدل لیتے ہیں، یہ قائد بدل لیتے ہیں تو ساتھی بدل لیتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کا جو نیا رشتہ، یہ قائد بدل لیتے ہیں تو ساتھی بدل لیتے ہیں. کوئی شک نہیں. فرمائیے. آپ نے نیا رشتہ جنوبی پنجاب سے جوڑا ہے، تو کیا یہ اب آپ جنوبی پنجاب کے داماد بننے کے بعد جنوبی پنجاب صوبہ کے بارے میں کوئی تحریک کا حصہ بھی بنیں گے؟ جی، دو محروم قومیں ایک ہوئی ہیں، یعنی سرائکی اور مہاجر قوم. تو ہم دونوں کا صوبہ نہیں ہے، تو دونوں ہی صوبے کے بارے میں سوچیں گے. عامر بھائی، یہ نہیں، یہ آپ یعنی کراچی صوبے کی بات بھی کر رہے ہیں اور آپ جنوبی پنجاب کی بات بھی کر رہے ہیں، تو دونوں کو آپ لے کے چلیں گے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ کراچی بھی جنوبی ہے، پتہ ہے آپ کو؟ اچھا، فیصل واؤڈا صاحب کراچی بھی جنوبی ہے. جی ڈاکٹر صاحب فیصل واؤڈا صاحب. اور آپ کو اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں. ایک بات آپ کو بڑی زبردست بتا دوں. جی میں بتا، فیصل واؤڈا پہ بھی آتے ہیں. ارشاد بھائی مجھ سے اتفاق کریں گے، پڑھا ہوگا 1929 میں 1929 میں قائد اعظم نے 14 نکات پیش کیے تھے. ان کا جو 7واں نکتہ تھا اس میں تھا کہ کراچی کو ممبئی سے علیحدہ کیا جائے. تو سندھ کا ایسا تو تھا ہی نہیں کبھی. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب فیصل واؤڈا صاحب نااہل ہو گئے، الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا. جو ان کا حلقہ انتخاب ہے جہاں سے وہ MNA منتخب ہوئے تھے، آپ بہت اچھے طریقے سے اس کو جانتے ہیں. یہ تو ایک ٹیکنیکل ریزن آ گئی، وہ نااہل ہو گئے، لیکن سیاسی طور پہ فیصل واؤڈا صاحب نے سیاسی طور پہ کیا ان سے کوتاہیاں ہو گئیں، کیا غلطیاں ہو گئیں؟ آپ ماشاءاللہ وہی بات ہے، پہلے بھی میں نے کہا کہ آپ قابل رشک ہیں شادی شدہ لاکھوں پاکستانی مردوں کے لیے آج. تو ڈاکٹر صاحب کوئی قانون ساز بھی ہیں آپ، اسمبلی میں کوئی آپ ایسا بل یا ایسی تحریک لا رہے ہیں
کیونکہ آپ کی بین المذاہب ہمانگی پہ بھی خاصا کام ہے جس میں آپ اس بات کو انڈوز کر سکیں کہ جو صاحب ثروت مرد ہیں ان کے لیے دوسری شادی اس ملک میں یا تیسری شادی لازمی قرار دی جائے. تو اس کو کوئی بل وغیرہ بھی کوئی قرارداد بھی اسمبلی میں لانے کی کوشش کریں گے؟ جی دیکھیے بات یہ کہ اگر بل لاؤں گا تو بہت سارے لوگ اپنے بل میں چھپ جائیں گے, تو بل لانے کی کیا ضرورت ہے. یہ دیکھیے یہ تو شرعی معاملات ہیں. ایک تو پہلی بات یہ کہ شادی کے لیے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو ہمارے پاکستان میں فیملی لاز ہیں ان میں ترامیم کی ضرورت ہے. آئلی قوانین کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے, پاکستان کے کلچر سے, پاکستان کے رسوم و رواج سے. تو یہ کہ دوسری شادی کی اجازت لی جائے, جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تو ارشاد فرما دیا. ان کے ارشاد کے بعد کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی. اسی طرح سے دوسری ہو, تیسری ہو, چوتھی ہو, بھائی شادی کی اس لیے جاتی ہیں کہ ایک تو آپ کا دھیان دوسری طرف نہ جائے. مرد کو اللہ نے کمزور بنایا ہے. یہ قرآن شریف کی سورہ بقرہ میں ہم نے انسان کو کمزور بنایا ہے. مرد کمزور ہوتا ہے, وہ شادی کے بعد بھی کہیں نہ کہیں دیکھتا ضرور ہے. یہ بات طے ہے. یہ آپ اس کو سمجھیں یا نہ سمجھیں, یہ ہے, یہ مرد کے اندر ایک کمزوری ہے. تو اس کمزوری کو اللہ تعالیٰ نے دور کرنے کے لیے مرد کے لیے 4 شادیوں کی گنجائش رکھی ہے. اب یہ کہتے ہیں آپ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں. بھائی نیچے بھی رکھیں. اسلام کہتے ہیں پہلی نگاہ حلال ہے, دوسری اس کے بعد پہلی نگاہ پڑتی تو ہے تو دوسری بھی پڑے گی, تیسری بھی پڑے گی. تو بجائے اس کے کہ ہم اپنی کوتاہیوں کا یا کمزوریوں کا اعتراف کریں, ہم کہتے ہیں نہیں یہ ضروری نہیں ہے, ہم ایک کے ساتھ وقت گزار لیں گے. وہ ایک کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بعد میں کسی اور خاتون سے رابطہ بھی کر رہے ہوتے فون پر, بات کر رہے ہوتے, وہ تو میں نے ایسے ہی کہا تھا بھائی تو بجائے اس کے یہ کرو شادی کر لو. بھائی شادی کرنے میں کیا عرض ہے. تو شادیوں کو فروغ دیں, زنا کو روکیں. شادیوں کو فروغ دیں, زنا کو روکیں. یہ کام ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے نظام کی تبدیلی کی بات کی, سیریس بات کرتے ہیں کہ یہ چہرے تو یہی رہیں گے, یہی خان صاحب ہوں گے, یہی نواز شریف صاحب ہوں گے, یہی زرداری صاحب ہوں گے, یہی بلاول صاحب ہوں گے. آپ نے خود محسوس کیا, آپ اسمبلی میں پہنچ کے بھی جو مڈل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں یا لوور مڈل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں وہ کتنے مجبور ہوتے ہیں اور کتنی قانون سازی میں یا فیصلہ سازی میں عمل ہوتا ہے. تو اگر یہ نظام بھی تبدیل کر دیں, چہرے یہی رہیں, تو تبدیلی کیا آئے گی ملک میں؟ کس طرح سے عوام کو کیا ملے گا؟ دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ ہماری سوچ غلط ہے ارشاد بھائی کہ لوگ تبدیل ہوں تو نظام میں تبدیلی آتی ہے. ذرا لوگوں کو تکالیف, پریشانیاں اور دکھ درد سے تو گزارے نا تھوڑا سا. ان کو بتائیں تو صحیح, ان لوگوں کو جو اس وقت اسمبلی میں ان کی بات کر رہا ہوں, جو بڑے بڑے زمیندار ہیں, جاگیردار ہیں, خواتین ہیں, سردار ہیں, ان کو بتائیں کہ آپ ہی نظام میں تبدیلی لائیں گے, لیکن ذرا اپنے آپ کو درست کر لیں, اپنے دماغ درست کر لیں. آپ کے دماغ خراب ہو چکے ہیں, ان کو صحیح کریں. تو بھلے لوگ یہی ہوں, بھلے نہیں کا خاندان ہو,